درود پاک کا اصل مقصد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں لیکن ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو انہیں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنی چاہیے کہ درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو، لہٰذا کمی آپ کے اندر ہے۔ آپ دنیاوی نیت سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ کی نیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو حاجت خود ہی پوری ہو جائے گی۔ درود پاک کو دنیاوی غم مٹانے کے لیے پڑھیں، لیکن نیت تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں، نہ تعداد پر نظر رکھیں کہ اتنا پڑھ لیا لیکن حاجات پوری نہیں ہوئی۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، درود شریف کے سفر میں آپ کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ کیوں بار بار پوچھتے ہیں کہ منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، یعنی حاجات پوری نہیں ہو رہی، اور نا امید ہو کر درود شریف کیوں بار بار تبدیل کرتے ہیں؟ لوگوں سے تعداد کا تعین کیوں کرواتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بس درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے، پورے یقین سے پڑھیں کہ منزل تک پہنچ ہی جانا ہے، دعا قبول ہی ہو جانی ہے، لہٰذا پڑھتے رہیں۔ کسی اللہ والے نے بتایا کہ تم الحمدللہ شریف یعنی سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، اور یہ بات مخلوق خدا کو بتاؤ کہ ہر جگہ بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، علاج اتنے مہنگے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ کیوں نہ دوستوں ہم سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیں، کیونکہ یہ سورہ شفا کہلاتی ہے۔ اس سورت میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سورہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، مگر وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بھی ہم پانی پئیں سورہ فاتحہ دم کر کے پئیں۔ جیسے ہی گلاس بھرنے کے لیے نلکے کا نل کھولیں، گلاس بھرنے تک ہم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس پر دم کر کے پئیں۔ اللہ کے حکم سے بڑی بیماریاں آپ کو چھو نہ سکیں گی۔ بس آپ سورہ فاتحہ سے جڑ جائیں، چائے پئیں یا کافی پئیں، کچھ بھی پی رہے ہوں، ان سب پر سورہ فاتحہ کا دم کر کے پئیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس عمل کی عادت ڈالیں تاکہ وہ بچپن سے ہی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے سے تمام بیماری، روحانی اور جسمانی تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، آمین۔